جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہکے۔ دوستو، آپ لوگوں نے دنیا کے امیر ترین انسان بل گیٹس، ایلون مسک، ان جیسے اور بہت سے امیر لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ آج اس دور کے اندر وہ جن کی دولت کا تخمینہ لگانا مشکل ہوتا ہے، دوستوں ان سے بھی زیادہ ایک امیر ترین انسان گزرا ہے جس انسان کی دولت کا اندازہ لگانا ہی مشکل تھا۔ یہ بتانا ناممکن تھا کہ اس کی دولت کتنی ہے۔ اسے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کا نام منسا موسا، جو کہ ایک مسلمان حکمران تھے ساؤتھ افریقہ کی ایک ریاست مالی کے۔ ان کے والد ایک بادشاہ تھے۔ مالی بہت ہی چھوٹی سی ریاست تھی۔ منسا موسا 1280 کے اندر پیدا ہوئے۔ اس وقت تک مالی کو پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 1312 کے اندر منسا موسا ابو بکر کی وفات کے بعد مالی امپائر کے حکمران بنے۔ دوستو، ابو بکر جو کہ مالی کا اس سے پہلے رولر تھا، حکمران تھا، وہ کسی مشن کے لیے گیا لیکن واپس نہ آیا۔ اس کے بعد منسا موسا نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس کی دولت کا جو سب سے بڑا راز تھا وہ سونا اور نمک تھا۔ اس نے دو ہی چیزوں کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا، تجارت رکھی، وہ سونا اور نمک تھا۔ دوستو، اس کی خواہشات ایسی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اور بھی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملا کر مالی ریاست کو سب سے بڑی ریاست بنا دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے بہت سے قافلوں کو سمندروں کو سفر کے لیے بھیجا، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی قافلہ ان میں سے واپس نہ آ سکا۔ مالی کے پاس دولت کی بہتات تھی، اتنا پیسہ تھا، اتنا زر تھا، لیکن اس کے باوجود مالی کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر اتنی امیر ریاست بھی رہتی ہے۔ تو لہذا منسا موسا نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں، اس نے ایک حج کرنے کا پروگرام بنایا۔ دوستو، دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے مہنگا اور سب سے بڑا حج تھا، جس کے اندر 60,000 کے قریب لوگ موجود تھے، جس میں نوکر بھی تھے، بادشاہ کے ساتھ اس کے شاہی لوگ بھی تھے، بکریوں کا ریوڑ بھی تھا، یعنی کہ پورے کا پورا گاؤں، پورے کا پورا شہر چل رہا تھا۔ وہ شہر وہ جب مالی سے نکلا تھا مکہ کے لیے، وہ جس ریاست سے گزرتا تھا تو وہاں پر وہ سونا لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، کچھ بھی خریدتے تھے تو سونے سے خریدتے تھے۔ جب وہ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر پہنچے، وہاں پر انہوں نے قیام کیا، تو ہسٹری بتاتی ہے کہ اس نے اتنا سونا بانٹا، اتنا سونا بانٹا کہ اگلے کئی سال تک قاہرہ کے اندر سونے کی قیمت نہیں بڑھی، بلکہ ہسٹورین یہاں تک بتاتی ہیں کہ مالی کی دولت جب قاہرہ کے اندر آئی، قاہرہ کے لوگوں کے پاس جب گولڈ آیا تو وہاں پر سونا سستا اور روٹی مہنگی ہو گئی۔ دوستو، یہ وہ انسان تھا جو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان، کہتے ہیں گفتگو میں اعتماد ذہانت سے زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ انسان نے بھی اپنی گفتگو سے یہ ثابت کیا، اور جب وہ مکہ کا حج کر کے واپس لوٹا تو اس وقت پوری دنیا کے اندر مالی ریاست کا چرچا ہونے لگا۔ بڑے بڑے ممالک نے مالی کے ساتھ اپنی تجارت کا آغاز کیا۔
दोस्तों, जितनी देर तक मंसा मूसा माली का हुक्मरान रहा तो साउथ अफ्रीका दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार होता रहा। मंसा मूसा ने अपनी इस रियासत को बहुत दूर तक फैलाया और इतनी दौलत इकट्ठी की कि आज के तमाम अमीर लोगों से कई गुना ज्यादा उसकी दौलत थी। मंसा मूसा ने दुनिया की तारीख में ये सबसे अहम काम किया जो दुनिया का सबसे महंगा हज किया, सिर्फ इस वजह से ताकि लोग उसको जाने, उसकी रियासत को जाने। वो एक बात कहता है कि जब इंसान किसी काम का अहद कर लेता है, कोई इरादा कर लेता है, तो उसके लिए उसको कोशिश करना बहुत जरूरी है। क्या जिंदगी आपको बहुत कुछ देना चाहती है, मगर उसे लेने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। एक छोटी सी रियासत जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता था, शायद वो दुनिया के नक्शे के अंदर भी मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उस रियासत को दुनिया के नक्शे के अंदर मनवाया और बताया कि हमसे ज्यादा अमीर कोई इंसान नहीं।